راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور خاص دعا ہے کہ آپ خیر سے رہیں، سلامت رہیں اور محفوظ رہیں۔ اور جہاں تک محفوظ رہنے کی بات ہے تو تحفظ وہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے لیے انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان اپنے جان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور پھر ہر چیز میں یہ سیکیورٹی چاہتا ہے، اور یہ اس کا بنیادی حق بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے شزرا میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے جو ہمارے اندر ہوتا ہے ہم دراصل ویسا ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم اندر سے امن چاہتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے باہر بھی آتی ہیں۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، اور ایسا ہے کہ اگر میں دل سے امن پسند ہوں اور امن، صلح اور سلامتی چاہتی ہوں تو میں اسی پر ہی کام کروں گی، لیکن اگر دل سے میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتی ہوں تو میں اس کے مطابق ہی آپ کے ساتھ رویہ رکھوں گی۔ لڑائی کرنے کے لیے تو بہت زیادہ وجوہات کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کوئی بھی چھوٹی بات بہانہ بنا کر ہم لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ضبط کریں، اور ضبط کرنے کے تعلق سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں خدا کے پاک کلام میں ماڈل کے طور پر ملتی ہیں، تو حضرت عیسیٰ المسیح کی زندگی میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کا درس دیا، اور نہ صرف درس دیا بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا، اور وہی دشمن بعد میں ان کی تعریف کرنے کے لیے وہ مجبور ہو گئے۔ اس لیے جو ہمارے دل میں ہے وہ باہر آتا ہے، اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم امن کو قائم رکھنے کے لیے اپنی حد الوسع یعنی آخر تک ہم کوشش کریں۔ تو یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی امن اور سلامتی رہے، ہمارے خاندانوں میں بھی امن اور سلامتی رہے، اور ہم امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند، ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں۔ سنا ہم نے پاک کلام کا یہ اقتباس، اور واقعی خداوند کی شہرت اس کے کاموں کی بدولت پوری دنیا میں ہے، اور ہر ایک بشر یقیناً خداوند تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرے گا، اور یہ ہم سب کے لیے لازم بھی ہے کہ ہم جو بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کو، خدا تعالیٰ کے ان عجائبات کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہیں، تو ہمیں ضرور اس کو اعتراف کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے، اس کی حمد اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور جناب ہم شکر گزار ہیں آپ سبھی دوستوں کے، آپ کے پیار اور محبت کے، اور شزرا تو جناب کافی زیادہ خطوط سمیٹے بیٹھی ہیں، لیکن شزرا میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ شامل کریں، آپ ضرور سامعین کو ذرا خط لکھنے کا پتہ بتائیں، تاکہ جو نہیں لکھ پا رہے وہ بھی جلدی سے اپنا قلم اٹھائیں اور ہمیں خط لکھیں۔ جی تو سامعین، ہمیں اپنے خوبصورت سے خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھیے، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور YouTube چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔
تو مرضی جناب آپ کی ہے، جس طرح سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں ہم منتظر ہوں گے۔ تو سامعین، سب سے پہلے تو میں خوشی کی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ہم نے گزشتہ ماہ میں ایک سوال پوچھا تھا اور اس سوال پر بہت سے جوابات آئے، لیکن خوش نصیب جو 2 لوگ ہیں میں ان کے نام اناؤنس کرتا چلوں گا۔ تو سوال یہ تھا کہ فیصل آباد میں ریلوے کا آغاز کب ہوا؟ تو جواب سن لیجئے، 1895 یا 96 دونوں قابل قبول تھے، اور ان جوابات کو جناب ہمارے بہت سے سامعین نے دیا، لیکن 2 خوش نصیب جو لوگ ہیں، محبتی مورزادو گورشانی اور حافظ نعیم احمد، آپ نے جناب بالکل درست جواب دے کر مقابلے کو ون کیا ہے، جیت لیا ہے، اور ہم جلد از جلد کوشش کریں گے کہ آپ کا انعام بھی آپ تک پہنچ جائے گا، اور ہماری طرف سے بلکہ پوری ٹیم کی طرف سے آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت مبارک۔ تو سامعین، آپ بھی تیار رہیں، آج بھی ہم ایک سوال اناؤنس کریں گے، لیکن اس سلسلے کے بعد میں۔ جی، تو خطوط کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھتے ہیں۔ شفاقت باجوہ صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم، میری طرف سے PCRM کی پوری ٹیم کو سلام قبول ہو۔ میں نے پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق اور شزرا ایمان صاحبہ کی آواز میں سنا۔ پروگرام کے تمام سلسلے بہترین تھے، خاص طور پر سیالکوٹ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا جو کہ بہت دلچسپ تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ PCRM کی طرف سے ایسے معیاری اور اچھے پروگرام ہم تک آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ خط میرے پاس موجود ہے جناب ادریس یونس صاحب کا، آپ نے بڑی خوبصورت انگریزی میں اس کو تحریر کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی کو سنا، بہت خوشگوار آواز جوشوا بشیر کی، اور کہتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام سے برکت پائی، اور اسی طور پر کہتے ہیں کہ جو دیگر سلسلے ہیں وہ بہت اچھے لگے، اور مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، یہ آپ نے سنا، یہ آپ کو بہت اچھا لگا، اور اسی طور پر آپ نے یوتھ ٹاک کو بھی انجوائے کیا، اور آخر میں جناب آپ نے سبھی کو مسیح یسوع میں سلام کہا۔ تو بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ تو ادریس بھائی، آپ کا بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں اور آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، تھینک یو سو مچ۔ عبداللہ باجوہ اور طیبہ باجوہ کی طرف سے خط میرے پاس موجود ہے، لکھتے ہیں کہ PCRM کی پیشکش میرا سلام بہت بہت آپ کو قبول ہو۔ کہتے ہیں کہ پروگرام میں نے عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی پیار بھری آواز میں سنا، تمام سلسلے بہت بہترین تھے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا خیر اندیش۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اور ستلج ریڈیو لسنرز کلب ہے جی ہمارا بہاول نگر سے، اور ان میں ہمارے پیارے بھائی پرنس افضل شاہین، عبدالغفور کیسر، امجد خان، رانا محمد حارث، آپ نے خط لکھا اور آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی عظمی یونس کی میزبانی میں سنا، بہت اچھا لگا۔ شروع میں ایجادات کے متعلق بتایا گیا، یہ سائنس کی ترقی ہی ہے۔ اس کے بعد ایک حمدیہ گیت پیش کیا گیا، اور اس کے بعد لسنرز کے محبت نامے پیش کیے گئے، اور سب سے پہلے حافظ نعیم احمد کا وائس میسج نشر ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے ماسٹر محبوب کا، اسد مراد کا، فدا حسین کا، عبداللہ علی رضا اور دیگر دوستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو پسند کیا، اور پھر ڈرامہ چراغیرہ کی آپ کو کس پسند آئی، اور آخر میں آپ نے سبھی کو سلام کہا۔ بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا۔ جی، ایک بہت ہی خوبصورت سا خط میرے پاس موجود ہے۔ اسد مراد صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، میں بھی بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ کہتے ہیں کہ پروگرام میں نے جوشوا صاحب کی میزبانی میں سنا، تمام پروگرام بہت بہترین ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں حمدیہ گیت سنایا گیا، تلاوت کلام مقدس کی گئی، سن کر دلی راحت ملی، اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ پروگرام میں سائنسی ترقی کے بارے میں بتایا گیا جو کہ بہت ہی دلچسپ تھا اور سن کر بہت ہی مزہ آیا۔ تمام سلسلے پروگرام کے بہت ہی بہترین تھے۔ میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ بہت شکریہ بھائی اسد اور امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، عائشہ خان، علینا خان، فاطمہ خان، احسن خان، آپ نے خط لکھا اور آپ نے کہا کہ جناب عادل مشتاق صاحب، امجد رشید اور میڈم شزرا ایمان صاحبہ، السلام علیکم۔ تو میری اور شزرا کی طرف سے بھی اور ساری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ عادل مشتاق اور میڈم شزرا ایمان کی پیار بھری آواز میں پروگرام سنا اور بہت اچھا لگا، دعائیں کی گئیں، اور اس کے علاوہ بات کی گئی کہ ہمیں انسانوں کی بجائے خداوند سے امید رکھنی چاہیے، اور پروگرام میں کلام مقدس کی تلاوت، حمدیہ گیت اور دیگر سلسلے سن کر بہت اچھا لگا،
اور کہتے ہیں کہ صبا پرویز کی آپ بیتی سنی بہت اچھی لگی اور آج کا موضوع بہت اچھا لگا. میری طرف سے تمام لسنرز اور آپ کی ٹیم کو پیار بھرا سلام. آپ کو بھی جناب پیار بھرا سلام, بہت شکریہ. تو خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر معلومات کے رنگ. معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم دو فرق خاندانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کی ایک دوسرے سے کی گئی بھلائی کو جانیں گے اور بات کریں گے کہ کیسے ایک غریب کسان کے بیٹے نے میسر آنے والے موقع کا بہترین استعمال کرتے ہوئے نوبل پرائز حاصل کیا. اسکاٹ لینڈ میں فلیمنگ نامی ایک غریب کسان رہتا تھا جو کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا تھا. ایک دن وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کسی کے زور زور سے مدد کے لیے چلانے کی آواز سنی. آواز سنتے ہی وہ مدد کے لیے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اسی سمت میں بھاگا. اس نے دیکھا کہ ایک بچہ دلدل میں بری طرح سے پھنسا ڈوب رہا ہے. اس نے مشکل کی اس گھڑی میں بچے کی ہمت بندھاتے ہوئے تسلی دی. جلدی سے جوہر کے پاس اگے درختوں میں سے ایک درخت کی شاخ کو توڑ کر بچے کی طرف بڑھایا. اس نے بچے سے کہا, تم اس شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لو, میں تمہیں باہر کھینچتا ہوں. یوں کسان نے بر وقت کوشش کر کے بچے کو دلدل سے نکال لیا. دلدل میں گرنے کی وجہ سے بچے کے کپڑے بری طرح سے خراب ہو چکے تھے. کسان نے فکر مندی دکھاتے ہوئے اس بچے کو کھیتوں کے قریب موجود اپنی جھونپڑی میں کپڑوں کو صاف کرنے کی پیشکش کی, لیکن بچے نے معصومانہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ گھر پر میرے والد انتظار کر رہے ہوں گے, اور یہ کہہ کر بچہ اپنے گھر کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا. لیکن اس واقعے کی اگلی صبح جب کسان جاگا تو اس نے دیکھا کہ ایک عالیشان بھگی میں نہایت باروب شخص اس کا انتظار کر رہا ہے. کسان کی جھونپڑی سے باہر آنے پر بھگی سے نمودار ہونے والی شخصیت نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کہا, میں آپ کو اس بھلائی کا کیسے بدلہ دوں کیونکہ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی. غریب کسان نے کہا, آپ کی تشریف آوری کے لیے آپ کا شکریہ, لیکن اگر میری جگہ کوئی بھی شخص ہوتا تو یقیناً ایسا ہی کرتا. مجھے کسی بھی بدلے یا صلے کی ضرورت نہیں ہے. غریب کسان کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے اصرار کرتے ہوئے بہت منانے کی کوشش کی, لیکن کسان نے کسی پیشکش کو قبول کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس کے نزدیک یہ تھا کہ اگر وہ رئیس شخص سے کچھ لیتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ایک مکروہ فعل ہوگا جس کا شمار لالچ اور خود غرضی میں ہوتا ہے. کسان کی گھاس پھوس کی کٹیا میں آنے والا وہ شخص کوئی عام رئیس نہیں تھا بلکہ وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا معروف سیاستدان لارڈ رینڈولف چرچل تھا. غریب کسان نے اس شخص کے اتنے اصرار پر بھی اس سے کچھ لینا نہ چاہا, جبکہ وہ دل سے اس مہربانی کے لیے جو غریب کسان نے مصیبت کے وقت دکھائی تھی کچھ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ بچہ جس کی کسان نے جان بچائی تھی سر ونسٹن چرچل تھا, جو کہ 20ویں صدی کی با اثر ترین شخصیات میں سے ایک ہے, جو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کا مقبول ترین وزیر اعظم تھا, جنہیں ادب کا نوبل انعام بھی دیا گیا تھا. جب مسلسل اصرار کے باوجود غریب کسان اپنی کسی ضرورت کو خاطر میں نہ لا رہا تھا تو اسی دوران لارڈ رینڈولف چرچل کی نظر کسان کے بیٹے پر پڑی تو اس نے کسان سے پوچھا, کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کسان نے محبت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتایا, جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے. تو سامعین, سر لارڈ رینڈولف چرچل نے کسان سے کہا, چلو ایک کام کرتے ہیں, میں اس بچے کو اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہوں, میں اس کو تعلیم دلواؤں گا. بیٹے کی محبت میں اس کے روشن مستقبل کے لیے کسان نے یہ پیشکش قبول کر لی. یوں کسان کا بیٹا لندن چلا گیا اور وہاں پڑھنے لگا اور اتنا پڑھا کہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا. دنیا اب اس غریب کسان کے بیٹے کو الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے جانتی ہے, جس نے 1945 میں شعبہ طب میں نوبل انعام حاصل کیا. سامعین, بلا غرض بھلائی کرنا انسانیت کی معراج اور شخصی وقار کا جامع اظہار ہے, کیونکہ بھلائی مادی دولت سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ باشعور معاشرہ بھلائی کے عوض بھلائی پیدا کرتا چلا جاتا ہے, جس سے آئندہ وقت میں پھلدار نتائج حاصل ہوتے ہیں. جی تو سامعین, ہم نے سنا معلومات کے رنگ, اور جس طرح سے میں نے ابھی اناؤنس کیا تھا کہ آپ کو بتایا جائے گا آج کا سوال, تو نوٹ فرما لیجئے, غور کر لیجئے, قلم اٹھا لیجئے یا ٹائپ کر لیجئے اور غور سے سنیے گا.
آج کا سوال ہے کہ چرچل جو کہ مالدار شخص تھا اس نے کسان کی نیکی کا صلہ کیسے دیا؟ چرچل جو کہ مالدار شخص تھا اس نے کسان کی نیکی کا صلہ کیسے دیا؟ جلد آپ جناب اس کا جواب ہمیں بھیجیے اور اس کے لیے تاریخ ہے 22 مئی. آپ اپنے جوابات ہمیں ارسال کیجیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کون سا خوش نصیب اس مقابلے کو ون کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, وہ اس کی مرضی بھی فرق ہے. اور پھر مجھے بات وہی یاد آ جاتی ہے کہ انسان کو خداوند تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے, ان سے پیار کرے, ان کا خیال رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ, محبت. لیکن پھر نفرت کا ایسا جو بیج بو دیا گیا جو انسان کے اندر دوسرے انسانوں کو ختم کرنے کی, ان کو نقصان پہنچانے کی کسی نہ کسی طور پر. تو خدا کرے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے امن, محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی بسر کریں, جنگوں کا خاتمہ ہو جائے اور انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے. تو چلیے جناب, یہ دعا بھی ہے اور حسرت بھی ہے, اور خدا کرے کہ یہ حسرت بھی پوری ہو, دعا بھی قبول کر لی جائے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہاں پر آپ بیتی. میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے اکثر میں یاد کرتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں. جب شروع میں مجھے نرسری کلاس کی ذمہ داری دی گئی تو ہم 2 ٹیچرز تھے, کیونکہ بچے نرسری کے تھے, چھوٹے تھے, تعداد زیادہ تھی, اس وجہ سے ہم 2 ٹیچروں کو وہاں اپوائنٹ کیا گیا تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو اکثر سٹارٹنگ میں جب ہوم ورک دیا جاتا تھا تو زیادہ تر بچے ہوم ورک لیتے تھے. کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کے پاس کاپیز وغیرہ مکمل نہیں ہوتی تھی, تو اکثر ان کو کہا جاتا تھا کہ بچوں آپ بکس کمپلیٹ کریں, اپنی کاپیز کمپلیٹ کریں. ایک بچی ایسی تھی کہ اکثر اسے میں نے کہنا کرنا بچے آپ اپنی کاپیز کمپلیٹ کریں, تو اس نے کہنا کرنا کہ میری مما کہتی تھی میں آپ کو لے دوں گی. تو میں نے کہا کہ بچے میں پرومس کرتی ہوں کہ میں بکس آپ کو لازمی لے کے دوں گی, لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو بکس کا میں نے پرومس کر دیا, لیکن اب کاپیز کی بات رہ گئی. تو اگلے دن اس کی مما کلاس میں آئی تو ہم نے بات کی کہ باجی آپ اپنی بچی کو بکس وغیرہ یا کاپیز وغیرہ کیوں نہیں لے کے دیتے. انہوں نے کہا کہ باجی ہم نئے ابھی ادھر آئے ہیں, تو ابھی تو ہماری چینی پتی نہیں پوری ہوتی, تو ہم بکس وغیرہ کاپیز وغیرہ کیسے لے کے دیں. تو وقتی طور پر ہم نے سوچا کہ چلے بکس کا تو بعد کا مسئلہ ہے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ کاپیز بچی کو لے دیتے ہیں. تو پھر خدا نے میرے دل میں ڈالا. پھر میں نے دوسری ٹیچر سے صلاح کی, تو میں نے کہا کہ ٹیچر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ اس بچی کی ہیلپ کی جائے تاکہ اس بچی کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو. جب میں نے اپنے بیگ میں سے پیسے نکالے تو فوراً اس ٹیچر نے بھی میرے ساتھ کمپرومائز کیا, اور اس نے بھی جتنے پیسے میں نے نکالے ہاف پیسے انہوں نے دیے, ہاف میں نے دیے. تو ہم نے پھر وہ پیسے ملا کے اس عورت کو دیے. ساتھ ہم نے کچھ اس کی ہیلپ بھی کی, گھر کے لیے بھی اس کے, جب اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں حالات ایسے ہیں کہ ہمارے چائے نہیں پوری ہوتی, تو ہم نے پھر کچھ گھر کے لیے دیے, کچھ بچی کی کاپیز کے لیے دیے. تو اس عورت نے ہمیں بہت سی دعائیں دیں. تو واقعی وہ جو کہاوت ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, تو ہم نے تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دی تھی, لیکن اس نیکی کا اجر جو ہے وہ خدا نے ہمیں دیا. فوراً تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آفس سے میسیج آیا کہ آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا کام ہے. تو ہم جب گئے آفس میں تو ہمیں پرنسپل صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے لیے اسکول کے آنرز کی طرف سے آپ کے لیے یہ پیسے دیے گئے ہیں. تو جب ہم دونوں نے لے لیے تو ہم نے کہا کہ یہ کیوں دیے ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ اسکول کے آنر نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ اپنی کلاس میں آئے ہم دونوں, میں بہت زیادہ خوش تھی, کیونکہ مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کے جب میں اچھی پوسٹ پہ جاؤں گی تو میں ضرور غریبوں کی مدد کروں گی. اور واقعی جب یہ خدا نے میرے ہاتھ سے ایسا کام کروایا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. اب میری ہمیشہ یہ خواہش رہے گی اور میں ہمیشہ اس بات پہ عمل کرتی رہوں گی کہ دوسروں کی مدد ضرور کروں. جی تو سنی ہم نے آپ بیتی, اور شزرا نیکی کرنے کا موقع ملے تو ضرور کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی فلاح بھی ایک نیکی ہے. تو
تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے آس پاس کے جو بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. اسی طور پر ہماری دعا ہے کہ پڑوسی ملک جو ہمارے چاروں طرف ہیں ان سے ہمارا ایسا تعلق ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیا کریں. اگر خدا نخواستہ کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کوشش کر کے ان کی اس مصیبت میں، اس آفت میں مدد کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے پر گولیاں برسانے کے یا ان کو نقصان پہنچانے کے ہم بہانے ڈھونڈیں یا ہم کوشش کریں. تو ہماری دعا ہے ہمارے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں سبھی کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا ہو جائے. اور آئیے اس مقصد کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے، لیکن اس سے پہلے کریں گے ہم دعا. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی بڑی قدرت اور بڑے اس کرم کے لیے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں. خداوند تعالی، ہم خاص طور پر دعا کرتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی، بقا اور استحکام کے لیے. ہمارے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں اور بخش دے جتنے بھی جنگ کے عزائم ہیں اور جو ابلیس شیطانی قوتیں خداوند لوگوں کو، انسانوں کو لڑانا چاہتی ہیں، بخش دے ایسے سارے شرپسند عناصر یسوع المسیح کے نام میں فیل ہو جائیں. وہی ہتھیار جو ہم جنگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ انسان کی فلاح کے لیے استعمال کریں، انسان کی ترقی کے لیے استعمال کریں، اور جیسی تیری تعلیم ہے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. ہماری دعا کو سن لیجئے مسیح خداوند کے نام میں، آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا کو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جاری رکھیے گا. اجازت دیجیے گا عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.